بلوچستان میں حالات دن بدن بگڑتی جا رہی ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی گرفتاری کے بعد تو بلوچستان میں شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ 22 تاریخ کے صبح نہ صرف مارنگ بلوچ کو جبری طور پر گرفتار کیا گیا بلکہ احتجاجی دھرنے میں شریک دیگر کئی مظاہرین کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا، جس سے ان کی ہلاکتیں ہوئی تھیں، جبکہ ریاستی اداروں نے اس بات کی تردید کی ہے کہ وہ اپنے فائرنگ سے چل بسے ہیں۔ صرف یہی ہی نہیں بلکہ BLA بلوچ لبریشنز آرمی بھی سیکیورٹی فورسز اور پنجاب سے تعلق رکھنے والے مختلف پیشے کے لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ خاص کر جعفر ایکسپریس وے کے حملے کے بعد انہی حملوں میں مزید اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ BLA اس کا وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب تک ریاست ہمارے لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں تب تک ہم بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کرتے رہیں گے۔ ویسے تو بلوچستان میں حالات دہائیوں سے خراب ہیں، لیکن ان دنوں میں یہ شدت اختیار کر گئی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ ہم واپس سن 1971 میں جا چکے ہیں اور ہمارے آنکھوں کے سامنے وہی کچھ ہو رہا ہے جو 1971 کو ہوا تھا۔ جہاں تک مارنگ بلوچ اور ان کی ساتھیوں کی بات کی جائے تو صرف مارنگ بلوچ کو ہی نہیں بلکہ دیگر 16 مظاہرین کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، جس میں سے 6 یا 7 خواتین بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے دوسرے بڑے سربراہ سمی بلوچ کو بھی کراچی پریس کلب سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مارنگ بلوچ نے بلوچ قوم کو اکٹھا کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور یہ سب کچھ کرنا ان کی ذاتی چوائس نہیں تھی بلکہ حالات نے ہی یہ سب کچھ کرنے کے لیے ان کو مجبور کیا، کیونکہ 2009 میں مارنگ اپنے والد کی جبری گمشدگی کے لیے دیگر بلوچوں کی طرح آواز اٹھاتی رہیں جب ان کی عمر صرف 16 سال تھی۔ 2 سال گمشدگی کے بعد والد کی لاش برآمد ہوئی تو مارنگ بلوچ کا لہجہ مکمل بدل گیا۔ خوف ان کے دل و دماغ سے اب مکمل ختم ہو چکی تھی۔ مارنگ بلوچ پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے نمایاں ایکٹیوسٹ میں سے ایک ہے اور بلوچوں کے حقوق کے لیے بڑے عرصے سے کام کرتی آ رہی ہیں۔ اکثر بلوچوں کا دعویٰ ہے کہ ان کو ماورائے عدالت قتل، گرفتاری، ہراساں کرنے والے جیسے مسئلوں کا سامنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر آنے والی نسل پہلے سے زیادہ پرتشدد بنتی جا رہی ہے۔ جمعہ کے روز بلوچستان یونیورسٹی کے سامنے احتجاج کرنے والے مظاہرین میں سے مارنگ بلوچ بھی شامل تھی۔ مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ سیکیورٹی ایجنسیوں کی جانب سے ان کی گرفتار کیا گیا ساتھیوں کو رہا کیا جائے، اور پھر وہی سے مارنگ بلوچ سمیت ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا، یعنی کہ پہلے سے گرفتار لوگوں کے لیے آواز اٹھانے والے مارنگ بلوچ کو بھی گرفتار ہونا پڑا۔ اور اس کے بعد حالات پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی، کیونکہ بلوچستان میں مارنگ بلوچ کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں جن کو انہوں نے ایک بڑے لیڈر کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ہیومن رائٹس کمیشنز آف پاکستان نے کہا ہے کہ مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال بند کیا جائے اور مظاہرین کو رہا کیا جائے۔ پاکستان میں وفاقی حکومت اور ریاستی اداروں کا موقف رہا ہے کہ بلوچستان میں صرف علیحدگی پسند عناصر اور عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، جو کہ سیکیورٹی فورسز اور غیر ملکی افراد کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ مارنگ بلوچ کو پچھلے سال ٹائم میگزین کی 100 ابھرتے ہوئے لیڈران کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس سال 2025 میں مارنگ بلوچ کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مارنگ بلوچ کو بین الاقوامی سطح پر کس طرح پذیرائی مل رہی ہے۔ ان تمام حالات کو مد نظر رکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی حالات کچھ بہتر سمت میں نہیں جا رہی ہے۔ ریاست پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنے پالیسیز پر دوبارہ نظر ڈالیں اور تمام قوموں کو احساسی محرومی سے نکال کر ان کو ان کے وسائل کے مالکان دل و دماغ سے قبول کرنا پڑے گا۔ ان کے جمہوری و آئینی حقوق دیا جائے۔ خاص کر 18ویں ترمیمی ایکٹ پر عمل درآمد کرنے سے ہی انہی مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں جمہوری سپیئر میں رہ کر ہر شخص، ہر ادارہ نے اپنے حدود کے اندر رہ کر کام کرنا پڑے گا، نہیں تو پاکستان میں رہنے والے تمام قوموں کے آپس کا یہ خوبصورت رشتہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کمراٹ ٹی وی دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اگر ایسی قسم کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنا پسند کریں گے تو کمراٹ ٹی وی ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔